آج ماہ ذوالقعدہ کی لاڈلی جمعرات آ چکی ہے۔ اس جمعرات کو نوچندی جمعرات بھی کہا جاتا ہے۔ اس جمعرات کے دن کا سب سے طاقتور عمل سورہ کوثر یا ربنا اور لا الہ کا جو شخص بھی آج اس نوچندی جمعرات کے دن یہ پڑھ لیتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے دوستوں، اور 4 عظمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہوتا ہے جو اسلامی تقویم کے اعتبار سے 11واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ دنیا بھر میں سے حجاج کرام حج جیسی عظیم عبادت کے لیے حرمین شریفین کی طرف روانہ ہو کر وہاں کی حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ماہ ذوالقعدہ کو خصوصی شرف اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسے ان 4 مہینوں میں شامل فرمایا ہے جن کی عظمت اور بزرگی اسلام سے پہلے بھی مسلم تھی اور اسلام کے بعد بھی ہے، یعنی اسلام سے پہلے بھی اس کی بزرگی مسلم تھی اور اسلام کے بعد بھی ہے۔ وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب کہلاتے ہیں۔ اسلام کے آغاز سے پہلے بھی ان مہینوں میں عبادت اور اطاعت کو خاص فضیلت حاصل تھی اور ان میں جنگ و جدال کو ممنوع سمجھا جاتا تھا۔ اسلام میں بھی ان مہینوں کی عبادت کی فضیلت برقرار رہی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہی ہے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں اور ان حرمت والے مہینوں میں یہ عظمت والا مہینہ ذوالقعدہ بھی شامل ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک نے فرمایا، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اس دن سے لے کر آج تک زمانہ اپنی اصل حالت پر واپس آ چکا ہے، یعنی اب ان دنوں اور مہینوں میں کمی زیادتی نہیں ہوگی جیسا کہ زمانہ جہالت میں مشرکین کیا کرتے تھے، بلکہ اب وہ درست ہو کر اپنی ابتدائی اصل صورت پر آ چکا ہے۔ ایک سال 12 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے جن میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ان میں سے 3 مہینے مسلسل آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ایک مہینہ ان سے الگ آتا ہے جو کہ رجب ہے، جسے جمادی الاخری بھی کہا جاتا ہے، اور یہ شعبان کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ آج چونکہ ماہ ذوالقعدہ کی لاڈلی جمعرات ہے، دوسری جمعرات ہے، اور جو اس دوسری جمعرات جو اسلامی مہینے کی ہوتی ہے اسے نوچندی جمعرات کہا جاتا ہے، تو آج کی نوچندی جمعرات سب سے عظمت والی اور طاقت والی ہے۔ جو لوگ اس عمل کو کرتے ہیں پورا سال ان کے دروازے کھٹکھٹا کر ان کی مدد کرتے ہیں، یعنی لوگ پورا سال ان کے دروازے پر اللہ پاک کے حکم سے ان کی مدد کرتے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ ابھی تک اپنی حاجات پوری نہیں کروا سکے، اپنے معاملات درست نہیں کروا سکے، کاروباری مسائل میں مبتلا ہیں، یا دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی حاجت یا مقصد رکھتے ہیں، جیسے روزگار کا مسئلہ، کاروبار کا مسئلہ، مالی تنگی، گھر میں بے سکونی یا دعاؤں کی قبولیت کا مسئلہ، تو آج کے دن یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ پورا سال ان کے گھر میں خوشحالی رہے گی۔ ایسی جگہوں سے رزق آتا رہے گا جہاں ان کا گمان بھی نہ ہوگا، بشرطے کہ آج کی نوچندی جمعرات کو یہ عمل کیا جائے۔ اسلامی تاریخ کا اعتبار مغرب سے ہوتا ہے۔ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے۔ اب اسلامی تاریخ کے مطابق آج 10 ذوالقعدہ اور جمعرات کا دن ہے، اور یہ مہینے کی دوسری جمعرات ہے۔ آپ یہ عمل رات میں بھی کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت، اور رات میں مغرب سے لے کر صبح تک کسی وقت بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ پاس آپ کے مکمل دن اور مکمل رات موجود ہے۔ آپ کسی وقت اس عمل کا آغاز کر سکتے ہیں۔ بالکل مختصر اور آسان عمل ہے۔ عمل کرنے کی ترتیب کو سمجھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے نام دعا میں شامل کروانا چاہتے ہیں وہ 3 بار درود پاک پڑھ کر کامنٹس میں اپنا نام ضرور لکھ دیں۔ انشاءاللہ دعاؤں میں شمولیت
ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات کو سمجھے آپ نے، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں درود ابراہیمی پڑھنا افضل ہے، اگر یاد ہو نہ ہو تو کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، جو درود زبانی یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ درود پاک کی تعداد 7 مرتبہ ہوگی۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد ایک بار تاؤس تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ جتنی چیزیں پڑھنی ہے میں سب کو ایک بار پڑھ کر بتاؤں گا، مگر آپ نے جو تعداد بتائی جائے گی اس کے مطابق پڑھنا ہے۔ 2 باتیں بہت اہم اور ضروری ہیں، تعداد میں کوئی کمی نہ ہو، ترتیب کا خاص خیال رکھیں۔ جو چیز پہلے بتائی جائے وہی پہلے پڑھیں، جو بعد میں بتائی جائے وہ بعد میں۔ اگر آپ نے ترتیب اور تعداد کے مطابق عمل کیا تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا صبر یعنی رمضان کے روزے رکھو اور ہر مہینے ایک روزہ رکھ لیا کرو۔ صحابی نے عرض کیا مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے 2 روزے رکھ لیا کرو۔ صحابی نے عرض کیا میرے اندر اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کرو۔ صحابی نے عرض کیا میرے اندر اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا حرمت والے مہینے یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب میں روزے رکھو اور ایک دن چھوڑ کر ایک دن رکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ کیا، ان کو جوڑ کر فرمایا 3 دن روزے رکھو پھر 3 دن چھوڑ دو، یعنی اس ترتیب سے روزے رکھا کرو۔ ان مہینوں کی اتنی عظمت اور فضیلت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس لیے دوستو اس مہینے کی عظمت کو سمجھو، اور جس طرح باقی مہینوں کو غفلت اور سستی میں گزارا ہے، آج کے دن کو ہرگز غفلت میں نہ گزارنا۔ دیکھو قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی شریعت اور کتاب دینے کے لیے کوہ طور پر 30 راتوں کا اعتکاف کرنے کا حکم دیا، پھر مزید 10 راتوں کا اضافہ فرمایا۔ کل 40 راتیں مکمل ہونے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں شریعت اور کتاب یعنی تورات عطا فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف کیا تھا اور اس کے بعد 10 ذوالحجہ کے دن بھی اعتکاف کیا اور روزے رکھے۔ پھر عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلامی فرمائی اور ان کو یہ شرف عطا کیا۔ تو یہ مہینہ کس قدر عظمت والا ہے، کس قدر فضیلت والا ہے، اور یہ بات تفسیر ابن کثیر میں لکھی ہوئی ہے۔ بعض جاہل اور ان پڑھ لوگ ذوالقعدہ کے مہینے کو خالی مہینہ کہتے ہیں، شاید اس لیے کہ یہ مہینہ اپنے سے پہلے اور بعد کے مہینوں یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ سے خالی ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں کوئی نیک عمل یا اطاعت کی ضرورت نہیں۔ یہ بالکل باطل اور فاسد خیال ہے، سراسر جہالت اور لا علمی پر مبنی ہے۔ اسی لیے بعض لوگ اس مہینے میں نکاح یا شادی بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اس مہینے میں خیر و برکت نہیں۔ یہ صرف ان کی جہالت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مہینہ بہت عظمت والا، بہت برکت والا اور بڑی فضیلت والا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے تاؤس تسمیہ پڑھا، اب آپ نے سورۃ الکوثر شریف پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے تاؤس تسمیہ پڑھ لیا، اب سورہ کوثر یعنی کہ فصل لربک ونحر ان شانئک ھو الابتر، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ بڑی کمال کی سورہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا ذکر کیا ہے، جو کہ جنت کی ایک نہر ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو اس نہر سے جام کوثر پلائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرا وہ امتی جو روزانہ سونے سے پہلے 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، قیامت کے دن میں اپنے ہاتھوں سے اسے آب کوثر کے جام پلاؤں گا اور وہ دوبارہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہیں ہوگا، اور وہ دن 500 سال کے برابر ہوگا۔ آج ہم سے دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تو اسی دن سورج بالکل سر پر ہوگا،
آج تو کئی میل دور ہے، اسی لیے دوستو اس دن سے ڈریں اور اللہ کی اطاعت میں آ جائیں۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں کی گئی دعا قبول ہوگی۔ سب سے پہلے گناہوں سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں اور سیدھے راستے کی طرف آنے کی کوشش کریں۔ پھر دیکھیں کس طرح انوار و تجلیات آپ پر برسیں گی، کیسے رب کی رحمت کا نزول ہوگا، کیسے اس کے کرم کے بادل آپ پر برسیں گے۔ بس دل سے اخلاص کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ عمل بہت آسان ہے، مختصر سا ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ اس کی ترتیب کو سمجھیں اور دل سے کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو تا حیات ملے گی، اور ایسا اور جیسا کہ میں نے کہا لوگ آپ کے مددگار بن جاتے ہیں، تذکیر خلق نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو آپ کے دل کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ بس اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، ہر کام سنوارنے والی طاقت صرف اللہ کی ہے۔ اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جسے چاہے غنی کرے، فقیر کو امیر بنا دے۔ یہ اسی کی شان ہے، اس سے مانگو وہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ دوستوں جتنا اخلاص کے ساتھ مانگو گے، محبت سے مانگو گے، اتنا ہی زیادہ عطا کرے گا۔ اس کے بعد دوستو آپ نے اللہ کو اس طرح پکارنا ہے، یا ربنا۔ جب بندہ یوں کہتا ہے یا ربنا، اللہ فرماتا ہے جی میرے بندے بتا کیا مانگتا ہے۔ یہ اسم مبارک جو دعا کی قبولیت میں فوری اثر ڈالتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ 5 بار آیا ہے۔ تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول فرما لی۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، فرماتے ہیں جو شخص بے بسی کے وقت یہ اسم مبارک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس چیز سے بچا لیتا ہے جس کا وہ خوف رکھتا ہے، اور وہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، اللہ کی بارگاہ سے اپنی ہر مراد پوری کروانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو کوئی اخلاص کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے، وہ جو مانگتا ہے پا لیتا ہے۔ آج کا دن جمعرات کا دن ہے، بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اس دن کو ضائع نہ کریں، آج ہی اس عمل کو پڑھ لیں، اللہ کی بارگاہ سے اپنی دعاؤں کی قبولیت کروا لیں۔ آج بہت سے لوگ حج کی پروازوں کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، چاند نظر آتے ہی قافلے روانہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو جان لینا چاہیے کہ اس مہینے کی کتنی فضیلت ہے۔ حجاج کرام مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں، کچھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہے۔ یہ مہینہ بہت عظمت والا ہے، اسی لیے جاہل لوگوں کی باتوں میں آ کر اس مہینے کو ضائع نہ کر دیں۔ آج کے دن اس عمل کو پڑھ کر اپنی دعاؤں کی قبولیت کروائیں۔ یہ اسم مبارک جس کا میں نے ذکر کیا ہے، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، بس 21 بار انشاءاللہ۔ آج کے دن یہ پڑھا ہوا اسم مبارک آپ کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ کرے گا، بس شرط اخلاص۔ یہ عمل آپ کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اور جب قبول ہو جائے تو ساری انسان کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، تمام غم دور ہو جاتے ہیں۔ دوستوں ہر غم سے نجات مل جاتی ہے۔ جو بھی تمہاری حاجت ہے، جو بھی تمہارا مقصد ہے، بس اس کا تصور رکھو، نیت رکھو، انشاءاللہ وہ حاجات تمہیں شام ہوتے ہوتے پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ سورج بعد میں ڈھلتا ہے، سورج بعد میں غروب ہوتا ہے، رات کو عمل کرو تو سورج بعد میں نکلتا ہے، لیکن تمہارے دل کی تمام دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہوتی ہیں۔ مقدر کو سنوارنا ہے، تقدیر کو بدلنا ہے، قید سے رہائی چاہیے ہے، اور چاہتے ہو اولاد چاہتے ہو، شادیوں میں رکاوٹ ہے، اچھے رشتے درکار ہیں، بے گناہ ہو کر بھی بندش کا شکار ہو، امتحانات میں کامیابی، غیب سے مدد، ہر مشکل کا حل، سب کچھ اسی ترتیب سے اس عمل کو کر کے پاؤ، انشاءاللہ عمر بھر دعائیں دو گے۔ کسی نے یہ عمل بتایا اور اللہ نے کامیابی عطا کی۔ اب جو سورہ میں بتانے لگا ہوں وہ سورۃ الکوثر ہے، اس ترتیب سے پڑھو، تاؤس تسمیہ سورہ کوثر۔ اس عمل کے دوران بار بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ مختصر تعداد میں جتنے زیادہ گناہ ہو، اللہ ان سب کو اس عمل کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، اولاد مانگنے والا میں اسے اولاد عطا کروں، شہرت کا طالب میں اسے عزت دوں، بس تم مانگنے والے بن جاؤ، معرفت کے دروازے تم پر کھل جائیں گے۔ اگر دشمن پریشان کرتے ہیں تو یہ عمل کرو، دشمن تمہارا کچھ نہ بگاڑ پائے گا۔ یہ عمل کرنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، اس کا گھر دولت سے بھر جاتا ہے۔
بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، کاروبار بلند ہو جاتا ہے۔ پھر اسی مقام پر طاؤس تسمیہ اور سورہ کوثر ایک بار پڑھ لو، پھر اللہ کی بارگاہ میں مانگو، کیونکہ وہ عطا کرنے والا ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ مانگو انشاءاللہ اتنا دے گا کہ تمہاری نسلیں بھی حیران رہ جائیں گی، تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے کہ اچانک یہ کیا سے کیا ہو گیا، اچانک ہماری زندگی میں اتنی دولت، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ اب جو سورہ کوثر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ پہلے طاؤس تسمیہ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ عمل کے دوران بار بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اگرچہ کم تعداد میں ہو۔ جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اللہ ان سب کو اس عمل کی برکت سے معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو معاف کر دیتا ہے، بس سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو، وہ ہر وقت فرماتا ہے کیا کوئی ہے بخشش مانگنے والا میں بخش دوں، کیا کوئی رزق مانگنے والا میں رزق عطا کروں، کیا کوئی اولاد مانگنے والا میں اسے اولاد عطا کروں، کیا کوئی شہرت مانگنے والا ہے میں اسے شہرت عطا کروں۔ اللہ فرماتا ہے بس مانگنے والے بن جاؤ، میں معرفت کے دروازے کھول دوں گا۔ اگر دشمن بار بار ستاتے ہوں تو یہ عمل کرو، ہمیشہ ان پر فتح پاؤ گے، کوئی دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جو بندہ یہ پڑھتا ہے وہ کبھی کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہوتا، اس کا گھر دولت سے بھر جاتا ہے، بیماری ختم ہو جاتی ہے، کاروبار ترقی پر چلا جاتا ہے۔ پھر ایک بار اسی مقام پر سورہ کوثر پڑھنی ہے، بسم اللہ اور طاؤس تسمیہ کے ساتھ، یعنی ہر بار سورہ کوثر سے پہلے طاؤس اور تسمیہ پڑھنا ہے، اور صرف ایک بار طاؤس تسمیہ اور سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ سے مانگنا ہے۔ مانگنا کیسے ہے؟ دل سے، یقین سے۔ وہ بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، وہ جیسے چاہے جب چاہے جیسے چاہے عطا کرتا ہے، اس کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں۔ جب مانگو گے انشاءاللہ وہ اتنا نوازے گا تمہاری نسلیں بھی حیران رہ جائیں گی، تمہاری نسلیں بھی اس رزق سے اپنے دامن بھر لیں گی۔ اب جو اسم مبارک میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو، یعنی اے بے انتہا عطا کرنے والے، جن پر قرض ہے، جو قرض کی ادائیگی سے عاجز ہیں، ہر طرف ذلت رسوائی کا سامنا ہے، مانگنے والوں نے جینا دوبھر کر رکھا ہے، وہ یہ اسم مبارک پڑھیں، اللہ تعالیٰ ایسے عطا فرمائے گا کہ بے نیازی کے ساتھ بغیر کسی غرض کے اللہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے اور نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، اللہ ایسی عطا کرتا ہے جو بے مثال ہے۔ دنیا میں اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو بغیر مانگے عطا کرے اور بغیر غرض کے نوازے، یہ صرف اللہ کا وصف ہے۔ جن کی آمدن کم ہے، خرچے زیادہ ہیں، وہ آج اللہ سے مانگیں تو دیکھیں گے آمدن کتنی بڑھ جائے گی، آمدن میں ایسے اضافہ ہوگا جو کبھی کم نہ ہوگا۔ اگر کسی لڑکی یا لڑکے کی شادی صرف پیسوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، وہ صرف 11 بار اس اسم مبارک کو پڑھے، اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ دیکھے کہ مالی مشکل کیسے دور ہوتی ہے۔ اپنی آنکھوں سے تماشا دیکھیں، بعض لوگوں کو رزق آتا ہے اور چلا جاتا ہے، پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، لیکن اس عمل کو کرنے والوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ ان کے رزق میں ہمیشہ فراوانی رہتی ہے، ان کے گھر سے رزق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ نے اسم مبارک پڑھنے کے بعد پھر طاؤس اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ طاؤس تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بار بار کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ بسم اللہ قرآن کی مستقل آیت ہے اور طاؤس بندے کو اللہ کی پناہ میں لے کر آتی ہے، اور سورہ کوثر میں قربانی کا ذکر ہے، اور یہ قربانی والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ اس سورت کو پڑھنا اللہ سے قرب حاصل کرنا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ لہٰذا اس ترتیب کے ساتھ یہ عمل کسی بھی نماز کے بعد کریں، خاص طور پر فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، انشاءاللہ بے پناہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ آخری بار طاؤس تسمیہ پڑھ کر 11 بار اسم مبارک یا وہابو پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر صرف ایک بار